بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عمرو ابن الحارث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکے میں نہ دینار و دراہم چھوڑے اور نہ غلام باندیاں، علاوہ اس سفید خچر کے جس پر سوار ہوتے، اور ہتھیار اور کچھ زمین کا حصہ، اور اس کو بھی مسلمانوں پر صدقہ فرما دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار اور دراہم ترکے میں چھوڑے، اور نہ اونٹ بکریاں، اور نہ ہی کوئی مالی وصیت فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے وارثین کے لیے چھوڑنا ضروری ہے، وہ ورثہ کا حق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج مطہرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج کی صحیح تعداد 11 ہے، جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں: نمبر 1، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھیں، اور حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے ہوئی۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک نے وفات ہوئی، اور مکہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود قبر میں اتارا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، مسکینوں پر رحم و مروت کے باعث ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ ان کے پہلے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اس لیے سن 4 ہجری میں ان سے رسول اللہ نے شادی فرمائی، لیکن صرف 8 ماہ بعد ہی وفات پا گئیں، اور رسول اللہ نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ ان 2 کے علاوہ 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حیات تھیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 3، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، یہ زمعہ کی بیٹی تھیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ماہ شوال میں شادی فرمائی، اور ان کی وفات حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ نبوت کے 11ویں سال ماہ شوال میں حضرت سودا کے 1 سال بعد ان سے شادی فرمائی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 6 سال کی، اور سن 1 ہجری میں رخصتی ہوئی، اس وقت 9 برس کی تھی۔ 9 برس رسول اللہ کی صحبت میں رہیں۔ یہ رسول اللہ کی سب سے محبوب بیوی تھی، اور امت مسلمہ کی تمام عورتوں میں زیادہ سمجھدار اور بڑی عالمہ تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج میں صرف یہی کنواری تھیں۔ سن 58 ہجری 17 رمضان المبارک کو نبی علیہ السلام کی وفات کے 47 سال بعد وفات پائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نمبر 5، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھیں۔ یہ بیوہ ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سن 3 ہجری میں ان سے نکاح فرما لیا۔ انہوں نے 60 سال کی عمر میں سن 45 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا اصل نام ہند ہے۔ ان سے سن 4 ہجری میں رسول اللہ نے شادی فرمائی جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے سن 59 ہجری یا سن 61 ہجری میں وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے آخر میں انہی کی وفات ہوئی۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی امیمہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی، لیکن نباہ نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے طلاق دے دی۔ عدت کے بعد اللہ تعالی نے آسمان سے ان کے نکاح کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، یعنی جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ان کے اس نکاح سے یہ رسم بھی ختم کرنا مقصود تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سن 5 ہجری میں ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ازواج میں سب سے پہلے سن 20 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نمبر 8، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کا اصل نام رملہ ہے، اور یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ یہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی، مگر وہاں جا کر ان کے شوہر نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، مگر ام حبیبہ بدستور پختگی کے ساتھ اسلام پر قائم رہیں۔ محرم سن 7 ہجری میں جب حضرت عمرو بن امیہ رسول اللہ کا خط لے کر نجاشی کے پاس حبشہ گئے تو اس کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ کا نکاح نبی علیہ السلام سے کر دے۔ حضرت ام حبیبہ کی اجازت سے حضور کے ساتھ نکاح کر دیا، اور معتبر ذریعہ سے ان کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ان کی وفات سن 42 ہجری یا سن 44 ہجری میں ہوئی، یہی زیادہ مشہور قول ہے۔ نمبر 9، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ حارث کی صاحبزادی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ام الفضل لبابہ کی بہن تھی۔ ان سے سن 7 ہجری میں عمرہ قضا سے فارغ ہو کر آپ نے شادی فرمائی۔ ان کی وفات راجح قول کے مطابق سن 51 ہجری میں ہوئی۔ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نمبر 10، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، یہ قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنو المستلق کے سردار حارث کی صاحبزادی تھیں۔ غزوہ بنو المستلق میں قید ہو کر آئی، ایک صحابی کے حصے میں آئی، انہوں نے ان سے مکاتبت کا معاملہ فرمایا، یعنی ایک مقرر رقم دے کر آزاد ہونے کا۔ پھر اجازت لے کر رسول اللہ کے پاس داخل ہوئیں۔ نبی علیہ السلام نے آنے کی وجہ معلوم کی، انہوں نے اپنی داستان غم سنا کر رسول اللہ سے تعاون کی درخواست کی، تب رسول اللہ نے ان کی مقررہ رقم ادا فرما کر ان کی رضامندی سے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان کی وفات 50 ہجری یا دوسرے قول کے مطابق 56 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 11، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہود خیبر کے سردار
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہود خیبر کے سردار ہوئی بن اخطب کی صاحبزادی تھیں، جن کی خیبر میں قید ہو کر آئیں۔ رسول اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما کر آزاد کیا اور پھر ان سے شادی فرمائی۔ یہ شادی فتح خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں ہوئی۔ ان کی وفات 50 ہجری ماہ رمضان المبارک حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ فائدہ: بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں جمع کرنا کسی مسلمان کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ یہ صرف رسول اللہ کی خصوصیت تھی۔ اس میں بہت سی اہم مصلحتیں تھیں جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔